Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت سارے جوان یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہترین رزق روزی کے لیے کیا کریں۔ آج کل بغیر رشوت کے نوکری نہیں مل رہی ہے، آیا رشوت دے کے نوکری حاصل کرنا جائز ہے؟ خداوند عالم قرآن کریم میں بہت ساری آیات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بہترین رزق چاہتے ہو تو خداوند عالم کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ صدقہ دے کے دیکھیں، رزق میں فراوانی ہوگی اور بہترین روزگار خداوند عالم آپ کے لیے فراہم کرے گا۔ جبکہ ہم نے یقین یہ رکھا ہے کہ رشوت دیں گے، 3 لاکھ دیں گے تو نوکری ملے گی۔ کاش یہ 3 لاکھ روپے خدا کے نام پہ آپ صدقہ دیتے تو آپ کو بہترین نوکری بھی مل جاتی اور بہترین عزت و آبرو کے ساتھ آپ کو رزق روزی کا بھی بندوبست ہو جاتا۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو آسمان سے نازل کراؤ صدقے کے ذریعے سے، یعنی صدقہ دو گے خالق کائنات آپ کو رزق نازل کرے گا۔ اور اسی طرح مولا کائنات دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، اذا لقتم فتاجر اللہ بالصدقہ، جب بھی آپ فقیر ہو گئے، نادار ہو گئے ہیں تو خداوند عالم کے ساتھ کاروبار کرو صدقہ کے ذریعے سے۔ دیکھیں مولا کائنات بہترین ذریعہ دکھا رہا ہے، رزق روزی کے راستے دکھا رہا ہے کہ انسان کس طرح سے رزق روزی کا بندوبست کرے، کہ جب بھی انسان فقیر ہوا، محتاج ہوا تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرے اور خدا کے ساتھ تجارت شروع کرے۔ ہم اکثر یہ اس خیال میں ہیں کہ پیسے ملیں گے، جائیداد ملے گی، نوکری ملے گی تو ہم خدا کی راہ میں خرچ کریں گے، جبکہ یہاں مولا فرماتے ہیں کہ آپ فقیر ہو گئے تو خدا کی راہ میں خرچ کریں اور تجارت شروع کریں خالق کی کائنات کے ساتھ۔ اور اسی طرح امام سید سجاد علیہ السلام جس کو صدقہ دیتے تھے، صدقہ دیتے وقت صدقہ جس فقیر کے ہاتھ میں دیتے تھے اس کے بعد اپنے ہاتھ کو چومتے تھے۔ امام سے فرمایا، کسی نے پوچھا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ خدا کے ہاتھ سے ملا ہے، جب میں صدقہ دے رہا ہوں خداوند عالم پہلے اٹھاتا ہے، اس فقیر سے پہلے خداوند عالم اٹھاتا ہے۔ ہم نے نہیں پڑھا ہے سورہ مبارک توبہ میں یہ آیت، الم یعلم ان اللہ یقبل التوبہ ویأخذ الصدقات، خداوند عالم صدقات کو اٹھا رہا ہے۔ یہ ایسی عمل ہے جس کو ڈائریکٹ خداوند عالم آ کے اٹھاتا ہے۔ اور یہی ایک عمل ہے صدقہ جس کو انسان مرنے کے بعد بھی تمنا کر رہا ہے، کاش میں دنیا میں واپس جاؤں اور دنیا میں جا کے صدقہ دے دوں۔ دیکھیں بہت سارے نیک اعمال ہیں، لیکن مرنے کے بعد صرف صدقہ کی تمنا کر رہا ہے کہ دنیا میں جا کے میں صدقہ دے دوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے میں دنیا میں واپس پلٹ کے جا کے نماز شب پڑھوں، میں قرآن کی تلاوت کروں، نہیں، یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں واپس جا کے صدقہ دے کے صالحین میں سے ہو جاؤں۔ سورہ مبارک منافقون میں ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، راہ خدا میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ آپ کو موت آ جائے۔ جب موت آئے تو کیا ہوگا؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ جب موت آئے گی انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت فوراً یہ انسان پکارے گا، پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے کے دنیا میں بھیج دیں، میں واپس دنیا میں جا کے فَأَصَدَّقَ، صدقہ دوں گا، آپ کی راہ میں خرچ کروں گا، وَأَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین بندوں میں سے ہو جاؤں گا۔ مومنین بہترین روزگار کے لیے صدقہ ہے، آپ بیماریوں کی علاج کے لیے بہترین دوا صدقہ ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ الصدقۃ دواء منجح، صدقہ جو ہے وہ نجات دینے والی دوا ہے، شفا دینے والی دوا ہے۔ بعض دوائیاں کھاتے ہیں لیکن شفا نہیں مل رہا ہے،
لیکن یہ ایسی دوا ہے جس کو آپ استعمال کرو گے تو فوراً شفا ملے گی. اور صدقہ صرف اور صرف ثواب کے لیے نہیں ہے. صدقہ کے ذریعے سے رزق روزی میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ کے ذریعے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور صدقہ کی وجہ سے انسان کا نفس جو ہے وہ قوی ہوتا ہے، خود قدرتی طور پہ انسان قوی ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ مشکلات کی مقابلہ کرنے کا اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے. سورہ مبارک بقرہ میں خالق کائنات فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. وہ لوگ جو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن نفس مضبوط ہوتا ہے راہ خدا میں خرچ کرنے سے، خصوصاً شب جمعہ اور جمعے کے دن راہ خدا میں خرچ کرنا بہترین اعمال میں سے. شب جمعہ میں اور جمعے کے دن میں صدقہ ہے، راہ خدا میں خرچ کریں. اور صدقہ جو ہے وہ قربتاً اللہ دینا ہے. یہ نہیں کہ وہ فقیر ہے، نادار ہے، دل سوزی کی وجہ سے صدقہ دو گے، یہ قبول نہیں ہے. آپ راہ خدا میں عبادت کے عنوان سے دیں گے، جس طرح نماز پڑھتے کے وقت قربتاً اللہ کہتے ہیں، اس طرح شرط ہے صدقے میں بھی خدا کی رضا کے لیے صدقہ دیں. اور صدقہ دینے کے بعد پھر صدقہ کو باطل نہ کریں. کیسے صدقہ باطل ہوگا؟ خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء. اپنے صدقات کو منت گزاری کے ذریعے سے ضائع اور برباد نہ کریں، باطل نہ کریں. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا گو کہ خداوند عالم ہمیں اس عظیم عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے.